بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرامز پسند آ رہے ہوں گے، اور اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئیں تو آپ سے التجا ہے کہ مہربانی کر کے انہیں سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ترکی اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کیسی ہے۔ ویسے تو ترکی اور اپنا پاکستان کی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس میں کوئی بہت زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، اور دونوں ہی ممالک جو ہے وہ معاشی اور سیاسی صورتحال کے ایک دلدل میں دھنس چکے ہیں، اور جہاں سے نکلنا دونوں ممالک کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ترکی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیوں ترک صدر طیب اردوان کا جو اقتدار سے نکالنے کے لیے حزب اختلاف کی 6 جماعتوں کے رہنما اکٹھے ہو گئے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کو نکالنے کے لیے یہاں پی ڈی ایم میں مختلف جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ ترک کی معاشی صورتحال بد سے بدتر کیوں ہو رہی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حزب اختلاف کی جماعتیں کیا ترکی میں صدارتی نظام کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ رجب طیب اردوان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیاں لیرا کو ڈالر کے مقابلے میں مستحکم کر پائیں گی یا نہیں؟ یہ بنیادی سوال ہیں، یا یہ جو بنیادی معاملات ہیں جو ترکی کے حوالے سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو ترک صدر طیب اردوان اور ان کے قائم قدر صدارتی نظام کے خلاف اس وقت 6 حزب اختلاف کی جماعتوں کے سربراہی گروپ نے ایک مضبوط پارلیمانی نظام کی تجویز پر اتحاد کر لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ترکی میں جو صدارتی نظام ہے اس کی وجہ سے ترک معیشت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور جو لیرا ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے گر رہا ہے، اور صدارتی نظام کی جو حکومت ہے، طیب اردوان کی جو حکومت ہے، اس کی معاشی پالیسیاں ترکی کو تباہی کے کنارے پر پہنچا رہی ہیں۔ دارالحکومت انقرہ میں ایک مقامی ہوٹل میں مرکزی اپوزیشن سیکولر پارٹی، جمہوریت خلق پارٹی CHP، نیشنل رجحان رکھنے والی اچھی پارٹی جس کو اچھی پارٹی کہا جاتا ہے، IP، اسلامی سیاست کا نعرہ لگانے والی سعادت پارٹی، صدر اردوان کے ساتھی سابق وزیر اعظم احمد داؤد اولو کی مستقبل پارٹی، صدر اردوان کے ہی ایک اور ساتھی کی جمہوریت و ترقی پارٹی دیوا، اور جمہوریت پسند پارٹی نے اپنے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے اور باضابطہ طور پر طیب اردوان کے صدارتی نظام کے خاتمے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں، اور ایک منظم حکمت عملی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام 6 جماعتوں کے سربراہان نے تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد موجودہ صدارتی نظام حکومت کو تبدیل کرنا ہے جو اپریل 2017 کے عوامی ریفرنڈم کے بعد نافذ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طیب اردوان جب اپنا ایک فوجی بغاوت ہوئی تھی ترکی میں، جس کے نتیجے میں اردوان وہاں کے جو ہے وہ صدر ہوئے تھے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ترکی کو پارلیمنٹ نظام سے موجودہ صدارتی نظام میں تبدیل ہوئے 4 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ ترک ووٹروں کی اکثریت نے نیا نظام تشکیل دینے کا انتخاب کیا تھا۔ ترک ووٹروں نے 16 اپریل 2017 کو 51.4% ریفرنڈم کے حق میں ایک ایگزیکٹو صدارتی نظام کی توثیق کی تھی۔ نئے نظام میں باضابطہ منتقلی اس وقت ہوئی جب صدر رجب طیب اردوان نے 2018 کے عام انتخابات کے بعد پارلیمنٹ میں صدر کے طور پر حلف اٹھایا، جس میں انہوں نے 52.6% ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ بھی بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جیسی پاکستان میں ہے، کہ اس وقت پاکستان میں شہباز شریف کی یا اتحادیوں کی جو موجودہ حکومت ہے وہ چند ایک ووٹوں پر ٹکی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی صورتحال جو ہے وہ 2-4% پر ہی رکی ہوئی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے تجویز کیے گئے نظام میں صدر کو کرسی سے صدارت پر بیٹھنے کے بعد
سیاسی جماعت سے تمام تعلق ختم کرنا ہوگا، اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہر ملک کے صدر میں ہوتا ہے کہ جو بھی صدر ہوتا ہے اس کو سیاسی وابستگی سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے صدر جو ہیں وہ اس وقت بھی صدر ہونے کی بجائے ایک سیاسی جماعت کے کارکن بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس سیاسی جماعت کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، نہ کہ حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں اور نہ کہ اس ملک کے ساتھ چل رہے ہیں، جبکہ ان کو اس ملک کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے صدر کا عہدہ غیر جانبدار حیثیت کر جائے گا اور سیاسی مسائل میں ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکے گا۔ ایسی صورتحال میں جس تیزی سے رجب طیب اردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی عوام میں مقبولیت کھو رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اس میں حقیقت ہے کہ جو طیب اردوان کی اب اس وقت تو اسے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں کے صدر ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک جو صدر ہوتا ہے وہ مکمل غیر جانبدار ہوتا ہے، تو اس کی پارٹی کا تو ویسے ہی کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اور جو اس وقت حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ آئندہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو طیب اردوان ان انتخابات میں حصہ بھی لے سکیں گے کہ نہیں، اور اقتدار میں بھی آ سکیں گے کہ نہیں، یہ فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہم دیکھیں لیرا اور ڈالر کے مقابلے میں جو وہاں پہ سچویشن چل رہی ہے، جس طرح ہمارے ملک میں ڈالر اور ہماری کرنسی کی صورتحال بہت زیادہ خراب چل رہی ہے، تو اسی طرح ترکی میں بھی صورتحال بہت زیادہ خراب چل رہی ہے۔ 17 دسمبر کو ترک کی مرکزی بینک نے جیسے ہی لیرا پر شرح سود میں کمی کا اعلان کیا تو ڈالر کے مقابلے میں لیرا کی قدر میں تیزی سے گراوٹ ہوئی اور $1 17 لیرا سے بھی زیادہ کا ہو گیا۔ بینک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس نے امریکی ڈالر فروخت کر کے براہ راست مارکیٹ میں مداخلت کی، کیونکہ اس کے مطابق شرح تبادلہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بالکل ہماری کرنسی کو یا ہمارے روپے کو مستحکم کرنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کر رہا، اور نہ ہی ایسے کوئی اقدامات نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اسٹاک کریش کر رہی ہے اور ہمارا جو کرنسی ہے وہ گر رہی ہے، اور ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے 2 سے 3 ماہ تک جو ڈالر ہے وہ $220 سے زیادہ تجاوز کر سکتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں پاکستان کی معاشی صورتحال کہاں پہنچے گی، اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا بہت زیادہ قبل از وقت ہوگا۔ اور لیرا کی گراوٹ کی شرح جو گزشتہ جمعہ تھا اس کو 8% سے زیادہ ہو گئی، مگر مرکزی بینک کی مداخلت کے باعث شرح تبادلہ 16.3 لیرا فی ڈالر پر مستحکم ہو گئی۔ مرکزی بینک گزشتہ 2 ہفتوں میں متعدد بار کرنسی مارکیٹ میں مداخلت کر کے ڈالر فروخت کر چکا ہے تاکہ لیرا کی گراوٹ کو روکا جا سکے۔ نتیجتاً ترکی کے زر مبادلہ کے سکڑتے ذخائر میں مزید کمی ہوئی ہے۔ بالکل یہ بھی وہی صورتحال ہے جس طرح ہماری ہو رہی ہے کہ اگر ہماری حکومت اس ملک اپنا روپے کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ڈالر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہت تیزی سے سکڑ رہے ہیں، اور اگر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اسی طرح سکڑتے رہے تو جس طرح میں نے کہا کہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں صورتحال بہت زیادہ کشیدہ یا بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، تو اس طرح ترکی کی صورتحال بھی بالکل وہی ہے۔ تو لیرا کی قدر 8% کمی کے بعد استنبول کے ایوان صنعت کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ حیران ہیں کہ ایک روز مرکزی بینک نے شرح سود میں کمی کی تو دوسرے دن لیرا کو مزید گرنے سے روکنے کے لیے اپنے ڈالر فروخت کر دیے۔ اس سے لیرا کی قدر میں کمی کا مرحلہ تیز ہو گیا جس سے ترک شہریوں کی حالات زندگی سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 20% ہے جس نے ان کی پونجی ختم کر کے رکھ دی ہے، مگر کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ حقیقی شرح افراط زر 50% سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ دکانیں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں یومیہ بنیادوں پر رد و بدل کرتی ہیں۔
مطلب وہاں بھی یہی صورتحال ہے جس طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کا تعین مستقل بنیادوں پر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ایک دن اگر گورنمنٹ کسی بھی چیز کی قیمت مقرر کرتی ہے تو دوسرے دن ڈالر کی قیمت میں جیسے ہی اضافہ ہوتا ہے یا پیٹرول کی قیمت میں استحکام نہیں رہتا تو مہنگائی کی شرح میں بھی اسی رفتار سے تیزی ہوتی ہے۔ وہاں کے حکومت مخالف اخبار جمہور نے 13 دسمبر کو لکھا کہ استنبول کے کچھ حصوں میں روٹی کی قیمت 3.5 لیرہ سے بھی زیادہ ہونے کے بعد لوگ سرکاری دکانوں کے سامنے قطاروں میں کھڑے ہیں کیونکہ وہاں پر روٹی سستی مل رہی ہے۔ تو اب آپ موازنہ کریں کہ کیا پاکستان میں جس طرح سستا اور غیر معیاری آٹا خریدنے پر لوگ اپنی عزت نفس کو دیکھے بغیر گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جس طرح ڈیزل کی مصنوعات کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے کہ جس طرح عوام قطاروں میں کھڑے تھے اور کئی گھنٹوں کے بعد بھی شاید کسی کو ڈیزل مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا، تو یہی کنڈیشن پاکستان اور ترکی میں مسلسل اسی طرح کی چل رہی ہے۔ اور سال کے ابتدا سے اب تک لیرہ کی قدر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 55% کمی ہوئی ہے، اور اس میں سے 37% گراوٹ صرف گزشتہ 30 دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ ویسے تو صدر رجب طیب اردوان نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اگلے سال 50% بڑھا کر 4,250 لیرہ یعنی $275 ماہانہ کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر در حقیقت یہ تنخواہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہے، جبکہ جب یہ $380 ہوتی تھی۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہماری صورتحال خراب نہیں ہے، لیکن ترکی میں اگر ہم دیکھیں یا جس طرح مختلف ممالک کے حزب اختلاف جو ہے وہ نام لے کر یا باتیں کرتی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان کی صورتحال ایسی ہو جائے گی ویسی ہو جائے گی، لیکن ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے میں ان کا اپنا کتنا کردار ہے، انہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں کیا کیا، ان کی معاشی پالیسیاں کتنی بری طرح ناکام ہوئیں، ان کو یہاں تک خیال نہیں آتا کہ ان کے اپنے دور اقتدار میں وزیر خزانہ کتنے تبدیل ہوئے، اور روز وزارتوں کا تبدیل ہونا، اور روز اعلیٰ بیوروکریسی کا تبدیل ہونا، اور روز FBR کی اکھاڑ پچھاڑ نے پاکستان کی معاشی پالیسی کو برباد کر کے رکھ دیا، جس کے نتائج آج ہم پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں کہ ہم ایک روٹی کے لیے اس ملک کے شہری اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کے قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ 1 کلو آئل خریدنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور میں گھنٹوں قطار میں لگ کر شناختی کارڈ دکھا کر اور ایک کلو صرف آئل کی تھیلی لینے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح ترکی کی بھی صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ترک حکومت اپنے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کون سے اقدامات کرتی ہے، لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، کیونکہ پاکستان کی اتحادی حکومت جو ہے، ایک تو ان کے فیصلے کرنے میں بہت بری طرح جو ناکامی کا سامنا ہے وہ ہے فیصلوں میں تاخیر اور غیر مستحکم فیصلے، اور مطلب اس وقت تک معیشت کی بہتری کے حوالے سے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے کہ سوائے IMF پر انحصار کرنے کے، سوائے چین سے آنے والے پیسوں پر انحصار کرنے کے، اس کے آگے ان کے پاس کوئی پلان، کوئی منصوبہ بندی کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے جو حزب اختلاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ بغیر کسی ہوم ورک کے اقتدار میں آئے ہیں یا پھر ان کو دھکا دے کر زبردستی اقتدار میں جھونکا گیا ہے، تو اس پر تو میں بعد میں بات کریں گے، ایک اور پروگرام رکھتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں کیسے جھونکا گیا اور کیوں جھونکا گیا، اور اس کے سیاسی مقاصد کون سی قوتیں کس طرح حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس پہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آئے گا۔ آپ اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔